اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اشکر الناس اقنعہم، اشکر الناس اقنعہم، لوگوں میں زیادہ شکر کرنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ قانع ہے۔ پھر اگلی حدیث میں فرمایا ظلم العباد یفسد المعاد، خدا کے بندوں پر ظلم و ستم کرنا انسان کی آخرت خراب کر دیتا ہے۔ خدا کے بندوں پر ظلم و ستم کرنا انسان کی آخرت خراب کر دیتا ہے۔ بحث میرے عزیزو آج ہماری حال میں شروع ہو رہی ہے اور سوال نمبر 194 مبادی و نحو کا ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ ما ہی الحال، حال کیا ہے؟ حال وصف ہے، نکرہ ہے، منصوب ہوتا ہے، مشتق ہوتا ہے، کلام کے تمام ہونے کے بعد واقع ہوتا ہے، ذو الحال کی حالت کو بیان کرتا ہے فعل کے صادر ہونے کے وقت۔ حال کیا ہے؟ حال وصف ہے، نکرہ ہے، منصوب ہوتا ہے، مشتق ہوتا ہے، کلام کے تمام ہونے کے بعد واقع ہوتا ہے، ذو الحال کی حالت کو بیان کرتا ہے فعل کے صادر ہونے کے وقت۔ جیسے جناب یہ دیکھو عاد القائد من الحرب ظافرا، عاد القائد من الحرب ظافرا، یہاں القائد ذو الحال ہے، ظافرا حال ہے، ٹھیک ہے، اس کی قائد کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ پھر نیچے نا فائدہ ہے، اس فائدہ میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے نا حال واقع ہوتا ہے کلام کے تمام ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے کہ کلام کی ترکیب کے حوالے سے نا اس حال کی ضرورت نہیں ہے، کلام بن جاتی ہے، ترکیب کلام کے لحاظ سے نا اس سے بے نیاز ہیں، ورنہ معنی کے لحاظ سے جو ہے نہیں، معنی کے لحاظ سے تو بالآخر ضروری ہے نا، معنی جب ہم لینا چاہتے ہیں کہ قائد لوٹا جنگ سے کامیابی کی حالت میں، تو اگر ظافرن لگائیں نہیں جو معنی لینا چاہتے ہیں کامیابی کا تو کیسے حاصل ہوگا؟ نہیں، یہ جو کہا ہے نا کہ جناب علی یہ کلام کے تمام ہونے کے بعد واقع ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ ترکیب کلام کے لحاظ سے نا اس سے بے نیاز ہیں، معنی کے لحاظ سے اس سے بے نیاز نہیں ہیں۔ توجہ کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ہی الحال، حال کیا ہے؟ الحال وصف نکرۃ منصوبۃ مشتقۃ واقعۃ بعد تمام الکلام تبین حیۃ صاحبها عند صدور الفعل۔ حال وصف نکرہ ہے، منصوب ہوتا ہے، مشتق ہے، واقع ہوتا ہے کلام کے تمام ہونے کے بعد، تبین حیۃ صاحبها، ذو الحال کی حالت کو بیان کرتا ہے فعل کے صادر ہونے کے وقت۔ نحو جیسے عاد القائد من الحرب ظافرا، قائد لوٹا جنگ سے، ظافرا کامیابی کی حالت میں۔ فائدۃ المراد بوقوع الحال بعد تمام الکلام ورودها بعد جملۃ مستغنیۃ عنها من جہت ترکیب الکلام لا من جہت المعنی۔
مراد کے حال واقع ہوتا ہے کلام کے تمام ہونے کے بعد، حال وارد ہوتا ہے جملہ کے بعد، مستغنیۃ عنہا من جہت ترکیب الکلام، ترکیب کلام کے لحاظ سے حال سے بے نیاز ہیں، لا من جہت المعنی، معنی کے لحاظ سے نہیں۔ کیوں؟ اذ کثیراً ما تکون الحال لازمتاً، کیونکہ اکثر اوقات حال جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، لے اتمام معنی الجملۃ، جملہ کے معنی کو مکمل کرنے کے لیے۔ فظافراً فی المثل حال، ظافراً جو ہے مثال میں حال ہے، لأنہا وقعت بعد ان تم ترکیب الجملۃ الفعلیہ، اس لیے کہ حال واقع ہوتا ہے جملہ فعلیہ کی ترکیب کے مکمل ہونے کے بعد۔ ولا یستغنی عنہا من جہت المعنی، اور معنی کے لحاظ سے حال سے بے نیاز نہیں ہے۔ وہی نکرۃ مشتقۃ مبینۃ الہیۃ التی کان علیہا صاحب الحال، یعنی حال جو ہے نکرہ ہوتا ہے، مشتق ہوتا ہے اور حالت کو بیان کرتا ہے جس حالت پر ذوالحال تھا۔ اے القائد فی حال عودتہ من الحرب، یعنی قائد کی جنگ سے لوٹنے کے وقت جو حالت ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ تمام ہو گیا مطلب آگا جان، ٹھیک ہے۔ مطلب بعدی اگلا سوال شروع کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ ماذا یکون صاحب الحال، صاحب حال کیا ہوتا ہے؟ صاحب حال کیا ہوتا ہے؟ ذوالحال کیا ہوتا ہے؟ صاحب حال جو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا مگر فاعل ہوتا ہے، یا مفعول ہوتا ہے، یا مجرور ہوتا ہے۔ ذوالحال کیا بنتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے، یا مفعول ہوتا ہے، یا مجرور واقع ہوتا ہے۔ وقف العالم خاطبا فی القوم، یہاں ذوالحال کیا ہے آغا جان آپ کا؟ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ شربت الماء صافیاً، یہاں کیا بن رہا ہے بھلا؟ مفعول، ما مفعول، ذوالحال مفعول ہے یہاں۔ یلذ لی سوغ الکلام فصیحاً، یہاں ذوالحال کیا ہے؟ مجرور ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ذوالحال ہوتا ہے نا، یا فاعل ہوتا ہے، یا مفعول ہوتا ہے، یا مجرور ہوتا ہے۔ فوائد میں پھر بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ ذوالحال فاعل یا مثلا مفعول ہوتا ہے، اس میں نا ذوالحال میں فرق نہیں ہے، فرق نہیں ہے کہ یہ فاعل یا مفعول لفظاً اور معنن ہو، فاعل یا مفعول لفظاً اور معنن ہر دو ہو، یا صرف معنن نہ فاعل یا مفعول ہو۔ اس میں یہ البتہ فرق نہیں ہے کہ یہ ذوالحال فاعل یا مفعول جو ہے لفظاً اور معنن ہو یا صرف لفظاً ہو۔ توجہ کرنا۔ صاحب الحال لا یکون الا فاعلا او مفعولا او مجرورا، صاحب الحال ذوالحال نہیں ہوتا ہے مگر فاعل یا مفعول یا مجرور۔ نحو وقف العالم خاطبا فی القوم، وقف العالم، عالم کھڑا ہوا، خاطبا فی القوم، قوم میں خطبہ دینے کے لیے۔ یہاں عالم فاعل ہے، ذوالحال ہے، خاطبا حال ہے۔ وشربت الماء صافیا، یہاں ما مفعول ہے، ذوالحال ہے۔ شربت الماء صافیا، میں نے پانی پیا، در حالانکہ صاف اور شفاف تھا۔ وَيَلُذُّ لِي سَوْغُ الْكَلَامِ فَصِيحًا، فصیحاً حال ہے، کلام جو ہے وہ ذوالحال ہے۔ یلذ لی سوغ الکلام فصیحاً، میرے لیے لذیذ ہے سوغ الکلام، کلام کا بنانا، ٹھیک ہے، در حالانکہ وہ فصیح ہو۔ یلذ لی میرے لیے لذیذ ہے، یلذ لی سوغ الکلام فصیحاً، میرے لیے کلام کا بنانا لذیذ ہے، در حالانکہ وہ کیا ہے؟ فصیح ہے۔ فوائد
لا فرق بین یکونا صاحب الحال فاعلا او مفعولا لفظا و معنی او معنی فقط، فرق نہیں ہے ذو الحال فاعل ہو یا مفعول ہو لفظا اور معنی یا معنی صرف. فالعالم فی المثل الاول فاعل فی اللفظ والمعنی، عالم پہلی مثال میں فاعل ہے لفظاً اور معناً فاعل ہے. والما فی المثل الثانی مفعول لفظاً و معناً، ما دوسری مثال میں مفعول ہے لفظاً اور معناً. والکلام فی المثل الثالث مفعول معناً لا لفظاً، اور کلام جو ہے تیسری مثال میں مفعول ہے معناً نہ لفظاً. وَقَضَى لَا فَرْقَ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَكُونَ فَاعِلًا لَفْظًا وَمَعْنًا أو فَاعِلًا مَعْنًا لَا لَفْظًا، اور اسی طرح فرق نہیں ہے کہ یہ فاعل جو ہے کیا ہو لفظاً اور معناً ہو یا معناً صرف فاعل ہو نہ کہ لفظاً ہو. وَقَضَى لَا فَرْقَ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَكُونَ فَاعِلًا لَفْظًا وَمَعْنًا أو فَاعِلًا مَعْنًا لَا لَفْظًا، فرق نہیں ہے کہ فاعل لفظاً اور معناً ہو یا معناً فاعل ہو نہ کہ لفظاً. نحو الصدیق من قول کا، صدیق آپ کے قول میں سرنی قدوم الصدیق غانما، سرنی قدوم الصدیق غانما، یہاں دیکھ لو صدیق ٹھیک ہے لفظاً مجرور ہے لیکن معنن اور محلن یہ کیا ہے مرفوع ہے. ٹھیک ہے لفظاً مجرور ہے صدیق لیکن محلن کیا ہے آگا جان مرفوع ہے. دوسرا جو فائدہ ہے اس میں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مفعول ہے، مفعول جو ذوالحال بننا ہے نا مفعول، اس میں بھی فرق نہیں ہے کہ وہ مفعول بہی ہو، مفعول مطلق ہو، مفعول لہو ہو، مفعول فی ہو، مفعول معہو ہو، اس میں بھی نا یہ بات کا کوئی فرق نہیں ہے. مفعول معہ جو ہے ٹھیک ہے یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا دوسرے فائدے میں کہ یہ جو مفعول ہے جو ذوالحال بنتا ہے اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ یہ مفعول مفعول بہی ہو، مفعول مطلق ہو، مفعول لہو ہو، مفعول فی ہو، مفعول معہ ہو. لا فرق بین ان یکون المفعول مفعولا بہی او مفعولا مطلقا او مفعولا فی او مفعولا معہ. پڑھ رہا ہوں لا فرق بین ان یکون المفعول مفعولا فی، فرق نہیں ہے کہ یہ مفعول کون سا مفعول جو آگا جان ذوالحال ہونا چاہیے کبھی مفعولا بہی مفعول بہی ہو نحو جیسے اجتنب الریحا شمالیتن، یہاں ریحا مفعول بہی ہے ذوالحال ہے شمالیتن حال ہے، تم ری سے بچو در حالانکہ وہ شمالی ہے. او مفعولا مطلقا یا مفعول مطلق ہو نحو ضربت الضرب شدیدا، ضربت الضرب شدیدا، میں نے ٹھیک ہے ضرب ماری شدیدن، شدیدن یعنی شدید ضرب میں نے ماری. تو یہاں الضربہ جو ہے وہ کیا ہے وہ جناب علی حال ہے حالانکہ مفعول مطلق ہے، شدیدن اس کا حال ہے. او مفعولا لہو یا مفعول لہو ہو نہ وہ حربت للخوف مجردن، للخوف مفعول لا ہے ذوالحال ہے مجردن حال ہے. معنی یہ بنے گا کہ حربت للخوف میں بھاگا ٹھیک ہے للخوف مجردن خوف کی خاطر، دار حالانکہ صرف کیا تھا خوف ہی تھا صرف خوف کی خاطر. او مفعولا فی یا مفعول فی ہو نہ وہ صمت الشہر کاملا، صمت الشہر کاملا، یہاں بلا کیا ہے مفعول فی ہے شاہ جو ذوالحال ہے کاملا اس کا حال ہے. صمت الشہر میں نے، صمت الشہر کاملا میں نے کامل ماہ روزہ رکھا. او مفعولا معہ یا مفعول معہ، مفعول معہ ہو وہ بھی ذوالحال
ہوتا ہے، فرق نہیں ہے. نہ وہ سر تو والنیلا فائزن، یہاں والنیلا مفعول ما ہے، فائزن اس کا حال ہے. ٹھیک ہے. خلاصہ مطلب یہ میرے عزیز بھائی کہ دوسرے فائدے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا نا کہ مفعول جو ہے وہ ذوالحال ہو سکتا ہے، تو پھر وہ نا فرق نہیں ہے اس مفعول میں کہ وہ مفعول بہی ہو بھی ٹھیک، مفعول مطلق ہو، مفعول لا ہو، مفعول ما ہو، سب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جناب عالی ہمارا جو ہے نا وہ تیسرا جو ہے نا فائدہ ہے، اس پہ آپ تھوڑا توجہ فرما لیں. یہ جو ذوالحال ہم نے کہا مجرور ہو، ذوالحال کیا ہو؟ مجرور ہو. اس میں بھی نا فرق نہیں ہے. ذوالحال جو مجرور ہو پیچھے سے لے کر آؤ گے نا، ہم نے کہا تھا نا آغا جان کہ یہ جو ذوالحال ہے وہ نہیں ہوتا، فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے. ایک ایک کی توضیح دیتے آ رہے ہیں نا کہ اب مجرور پہ پہنچیں تو مجرور بھائی کیا ہو؟ مجرور بالحرف ہو، کہتے ہیں فرق نہیں ہے. یا مثلا مجرور ہو مضاف کے ذریعے، اس میں بھی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھنا ولا فرق بین ان یکون صاحب الحال مجرورا بالحرف، فرق نہیں ہے ذوالحال مجرور بالحرف ہو. نہ وہ مررت بزید راکبا جوادا، یہاں شاہد مثال زیدن ہے، مجرور ہے، حرف کے ذریعے ہے، راکبن اس کا کیا ہے؟ حال ہے. جوادن جو ہے وہ آغا جان وہ تو راکبن کی کیا ہے آغا جان؟ راکبن کا یہ مفعول ہے. راکبن حال جو ہے نا، کیونکہ اس میں فاعل ہے نا تو یہ عمل کرتا ہے، چونکہ اس لیے جوادن منصوب ہے، مفعول ہے راکبن کا. شاہد مثال آپ کی بزیدن ذوالحال ہے، راکبن حال ہے. او بالمضاف، یا وہ ذوالحال جو مجرور ہے مضاف کے ذریعے ہو، البتہ شرط لگا رہے ہیں غیر ان الحال لا تأتی عن المضاف الیہ، منتہا حال مضاف الیہ سے نہیں آتا مگر الا اذا کان المضاف مصدرا او وصفا عاملا عمل الفعل، مگر یہ کہ مضاف ہونے والا مصدر ہو یا وصف ہو، یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول ہو جو عمل کر رہا ہو فعل کا. لیکون صاحب الحال فاعلا او مفعولا فی المعنی، تاکہ صاحب حال ذوالحال فاعل ہو یا مفعول ہو معنی میں. نحو فریت بدرس اخی کا مجتہدن، یہاں دیکھو اخی کا ٹھیک ہے مجرور ہے، درس مضاف ہوا ہے، اخی کا مجرور ہے، لیکن یہ آغا جان کیا ہے بلا؟ یہ فاعل بن رہا ہے، اخی کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. فریت بدرس اخی کا مجتہدن، میں خوش ہوا آپ کے بھائی کے در سے، در حالانکہ وہ کوشا ہے. وَهَذَا مُؤَدَّبُ التِّلْمِيذِ مُذْنِبًا، یہاں مؤدب جو مضاف ہو رہا ہے تلمیذ کی طرف، یہ تلمیذ ذوالحال ہے، مذنباً حال ہے. لیکن یہ جو تلمیذ ہے یہاں بلا یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول واقع ہو رہا ہے. جو ہم نے بات کی ہے کہ پھر وہ فاعل واقع ہو، یہ مفعول اس طرح ہیں. فَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ امتنعت الْمَسْأَلَةُ مَا لَمْ يَكُنِ الْمُضَافُ جُزًّا مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، ان لم یکن کذالک، اگر اس طرح نہ ہو، اس طرح نہ ہو کیا مطلب؟ یعنی وہ جو مضاف ہے وہ مصدر نہ ہو یا وصف نہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ مضاف جو مضاف الیہ کو جر دے رہی ہے مصدر نہ ہو وصف نہ ہو، اگر اس طرح نہ ہو تو مسئلہ ممتنع ہے. مسئلہ ممتنع ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس مضاف الیہ مجرور سے پھر حال نہیں آتا. مضاف الیہ کا جو مضاف الیہ مجرور ہے اس سے پھر حال نہیں آتا، مسئلہ ممتنع ہے. البتہ پھر نکال رہے ہیں جب تک مضاف الیہ کا جز نہ ہو، وہاں بھی
کہ جہاں مضاف ہونے والا مصدر یا وصف نہیں ہے پھر بھی البتہ شروع میں ٹھیک نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہاں البتہ اگر مضاف الیہ کا جز ہو پھر بھی ٹھیک ہے، دیکھو نا فَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر اس طرح نہ ہو امتنعت المسألہ، مسئلہ ممتنع ہے، ما لم يكن المضاف جزءا من المضاف الیہ، جب تک مضاف الیہ کا جز نہ ہو تو ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مضاف الیہ کا جز نہ ہو تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر مضاف الیہ کا جز ہو تو پھر بھی کیا آگے جان ٹھیک ہے۔ نحو یعجبنی وجہ سیدی مبتسما، جز ہو یا کل جز ہو، یعجبنی وجہ سیدی مبتسما یہاں بھی ٹھیک ہے، سیدی ذوالحال ہے، مبتسما حال ہے، سیدی ذوالحال ہے، مبتسما حال ہے، اور اس کا جناب علی بھلا کیا ہے، واج جو ہے جو مطلب ہے مضاف ہے وہ مضاف الیہ کا جز ہے، واج جو ہے چہرہ وہ آغا کا جز ہے یا نہیں، مضاف الیہ کا جز ہے، او کا جز میں نو یا جز ہو مضاف کل جز ہو مضاف الیہ کا، خود جز ہو مضاف الیہ کا یا مضاف کل جز ہو مضاف الیہ کا، نہ وہ افادنی واز الخطیب زاجرن، ٹھیک ہے، خطیب ذوالحال ہے، زاجرن حال ہے، تو یہاں جناب علی آپ دیکھ لیں کہ یہاں ٹھیک ہے، کیوں بلا، اس لیے کہ واز الخطیب جو ہے، واز جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس کے ہاتھ پاؤں تو نہیں ہے نا، خطیب کی گفتگو، خطیب کا واز کل جز ہے، واز الخطیب یہ جو مضاف ہے یہ مضاف الیہ کا جز نہیں ہے، کل جز ہے، کیونکہ اس کی گفتگو واز جو ہے وہ اسی کی ہے، تو کل جز کہیں گے اس کو، افادنی واز الخطیب زاجرن، مجھے جو ہے نا خطیب کے واز نے فائدہ دیا، در حالانکہ وہ نہیں کر رہا تھا، زاجر تھا، ٹھیک ہے، موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔